مجھے ہر عبادت کے لیے غدیر کی ضرورت ہے. غدیر کا مطلب یہ ہے کہ میں معلوم یہ کروں کہ میرا سورس آف نالج ہے کیا. بات ہو رہی ہے. میں تفسیر کہاں سے لوں؟ قتادہ سے لوں، اکرمہ سے لوں، حسن بصری سے لوں؟ یہ سارے صدر اسلام کے مفسرین ہیں. یا علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے تفسیر لوں؟ کس سے تفسیر لوں میں؟ قرآن کو کس سے سمجھوں؟ کن کے کلام سے سمجھوں؟ تو اگر کسی ایسے کے کلام سے سمجھوں کہ جہاں پر خطا کا امکان نہیں ہے تو لازمی بات ہے پھر غدیر کو ماننا پڑے گا. بات ہو رہی. میں کیا کرنے لگا؟ مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک زندہ موضوع ہے. آیت اللہ خوئی ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری، بہت عظیم الشان مرجع گزرے ہیں. ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے جب خاص طور پر حالت ضعیفی میں وہ یا علی کہہ کے اٹھتے تھے، یا علی کہہ کے بیٹھتے تھے. جو ہمیں ہماری ماؤں نے سکھایا، ماں کی گودیوں سے ہم نے یا علی کہنا سیکھا. تو ان کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا جو نام العلی الاعلی ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں. ایک ذہن میں خیال آیا. ہمارے مرجع تقلید ہیں، ظاہر ہے کہ خالص توحید کو رکھتے ہوں گے. تو یا علی کہہ رہے ہیں یعنی العلی العظیم والا علی اللہ. تو یہ بات تھوڑی سی معروف ہو گئی. تو ایک مرتبہ وہ پھر انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسی بات. تو پھر وہ اٹھے، تو اٹھتے انہوں نے کہا یا علی ابن ابی طالب. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یعنی انہوں نے کہا کہ یا علی کہنا توحید کے منافی نہیں ہے، توحید سے کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہے. ہاں، یہ جو ذہن میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے توحید سے منافی نہیں ہے، عین توحید ہے. کیوں؟ حکم پروردگار کے مطابق ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کے مطابق ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عید غدیر سب سے اہم عید کیوں ہے؟ تو انہوں نے پرشین لینگویج کا ایک محاورہ پڑھا کہ اس لیے سب سے اہم عید ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 ہوں تو 90 خود بخود ہے، 90 خود بخود ہے. یعنی جس کے پاس غدیر ہے اس کے پاس عید الفطر خود بخود ہے، عید الاضحیٰ خود بخود ہے، عید جمعہ خود بخود ہے. صحیح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.